بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم سے سورہ انبیاء سے آیت نمبر 107 میں نے ابھی تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی تعریف میں اور ان کے مقام کی جو عظمت ہے اس کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن مجید میں اسی سورہ انبیاء کی آیت 107 میں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور اس آخری امت کو اس مقام کو کس حیثیت سے سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق دنیا والوں کے پاس پہنچانا چاہیے۔ یہ ہے 4 کام: سمجھنا، عمل کرنا اور پہنچانا گہرائی کے ساتھ۔ یہ 4 کام۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ایک تو جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وما ارسلناک، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، تو عام طور پر 95% سے زیادہ مسلمان اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، سمجھا ہی نہیں انہوں نے، اس لیے کہ پڑھا بھی نہیں انہوں نے۔ لیکن میں 4 باتیں کہہ رہا ہوں: پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ پڑھتے کہاں ہیں؟ کس نے پورا قرآن پڑھا ہے ترجمے سے، تشریح سے؟ کس نے رحمت عالمین کی حدیثیں پڑھی ہے؟ 16 سے 18 ہزار حدیثیں۔ کس نے پوری سورت پڑھی، سیرت پڑھی ہے؟ تو آپ 100 میں 5 بھی نہیں لا سکتے۔ اور یہ الزام نہیں ہے، صرف ایک کڑوا سچ ہے۔ گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید تو ہے، وہ اکثر کی جہیز میں آیا ہوا ہے، لیکن ترجمے تشریح کا قرآن اور حدیث اور سیرت کس کے پاس ہے؟ وہ تو اکثر کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ تو ہم رسول اللہ کا مقام کیا سمجھیں گے؟ کیا اس پر عمل کریں گے؟ اور کیا انسانیت کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ ہے وہ بڑا مسئلہ جو بنیاد میں۔ تو یہ پہلو بھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمت للعالمین، کہ اے رسول اللہ آپ کو تو ہم نے رحمت بنایا ہے، اور وہ بھی عالمین کے لیے۔ یہاں تو ترجمے میں بھی لوگوں نے بہت سی غلطیاں کی۔ لفظ عالمین لوگ ترجمہ کرتے ہیں عالم، ارے کوئی ایک عالم کی بات نہیں ہے۔ واضح اللہ تعالیٰ جمع میں ارشاد فرما رہا ہے عالمین، پلورل میں، سنگولر میں نہیں ہے۔ تو لوگ تو عالمین ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے، برسوں کوشش کی ہے کہ پہلے تو عالمین ہی سمجھا دو کہ وہ عالمین ہے کیا، کہ جس کے لیے آپ رحمت ہے اور قیامت تک آپ ہی رحمت ہے، آپ کے علاوہ کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گہرائی ماننے کی اور عقیدے کی، سمجھنے کی اور پہنچانے کی، یہ گہرائی لوگ جانتے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں عالمین ہے، اب تک جو میں معلوم کر سکا اور جو اسٹڈی کر سکا تاریخ سے، 7 عالم ہے، 7 ورلڈس، کہ آپ تو عالمین کے ورلڈس کے لیے رحمت ہے، آپ مرسی ہے، دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے پہلا جو عالم ہے وہ ہے، اس کو قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 سماوات، 7 سماوات، آسمان، 7 آسمان ہے کہ جس کے لیے اگر کوئی رحمت ہے قیامت تک تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سمجھا جائے اس سے؟ کہ 7 آسمان میں بھی جو بھی کوششیں ہوں گی، جو کچھ ہے یہ سارے آکاش میں، انوائرمنٹ میں، پریاورن میں، تو اس سب کے لیے رحمت کے اصول، دیا اور مرسی کے اصول، پرنسپلز، قوانین اور نیم اگر کسی نے دیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے گہرائی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟
بلکہ کتنے لوگوں نے ٹاپک پر بات بھی کی ہے، آپ نہیں لا سکتے، سوچتے نہیں کہہ رہے وہ رحمت ہے عالمین کے لیے۔ آج جتنے تجربات کیے جا رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس آکاش میں، آفاق میں، تو آپ دیکھیے اس میں ضرورت کے کم ہے اور بلا ضرورت کے زیادہ ہے، اور اپنے سپر پاور ہونے کا ڈنڈا دکھانے کے زیادہ ہے، انسانیت کے فیض کے رحمت کے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پہلے ان سب سے روک دیا کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا جو فضول اور لغو ہو، ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، کام وہ کیا جائے گا جو انسانیت کے لیے بھلائی کا اور خیر کا ہو۔ تو آپ کی رحمت یہ ہے۔ تو ایسے اگر ایسے کام ہوتے ہیں اور جس سے پریاورن انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے آپ کی گہرائی، اور آگے جو بھی معلومات آئے گی اور اس میں جو ہم پیچھے جائیں گے آپ کی تعلیمات میں، تو وہ کہیں نہ کہیں رحمت عالمین کی رحمت کی ہدایت ملے گی۔ تو اس طرح سے بھی سمجھنا، کل تو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا، یہ ہم نے کیا کتنا؟ بات پریاورن کی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس سے، بہت گہرا لینا دینا ہے۔ ہمارے 58 مسلم ممالک ہے اور 223 ممالک میں ہم کو رہنمائی کرنی ہے رحمت للعالمین کی، تو ہم کو اتنی گہرائی سے پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے پہنچانا پڑے گا نا۔ تو آپ دیکھیے یہ ایک گہری بات ہے۔ دوسرا جو عالم ہے وہ ہے عالم جنات۔ ہاں، جنات کا بھی عالم ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں تو جانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر پڑھتے جانتے نہیں تو پھر مانتے بھی نہیں کہ جنات کا بھی کوئی عالم ہے۔ الگ الگ نام دیتے ہیں، کوئی چڑیل کہتا ہے، کوئی چٹکن کہتا ہے، ادھر آگے نکل گئے ویسٹرنر تو آگے ایلین ہے، یہ سب جن ہے، عالم جنات ہے۔ جو لوگ حج گئے ہیں، عمرہ گئے ہیں، تو ان کو ایک بڑی دلیل میں دیتا ہوں کہ ذرا کعبے سے 5 کلومیٹر جائیے، وہاں ایک ملے گی مسجد جن۔ مسجد جن کیوں ہے صاحب نام؟ ایسے ہی رکھ دیا؟ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ایک پوری جماعت آ کر وہاں ملی۔ رسول اللہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ پورے کے پورے کھڑے ہو گئے، انہوں نے پورا قرآن مجید سنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پوچھا تھا، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور اب جتنے عالم جنات میں لوگ، ہم آپ کی دعوت وہاں پہنچائیں گے، آپ ان کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ انسان بھی جنوں کو ستاتے ہیں اور جن بھی انسانوں کو ستاتے ہیں۔ سورہ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے انسان جو جنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے جنہوں نے انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ان سے کہے گا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم نے ایک دوسرے پر بہت تصرف، ایکسپلائٹیشن کیا، اب دیکھو یہ تمہارا انجام۔ یہاں تو بہت بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ میں تو جن کو لا سکتا ہوں، موکل ہے میرے پاس۔ صحیح کام بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن غلط کام نہیں کیے جا سکتے نا، لوگ غلط کام زیادہ کرتے ہیں۔ تو عالم جنات کے لیے اگر کوئی رحمت ہے قیامت تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ اس طرح سے وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہاں بھائی جنات ہوں گے، چٹکی، چڑیل، ایلین، جو بھی کہا ہے، لیکن اس کا حل ہے نا رسول اللہ کے پاس، کہ اگر وہ ستاتے ہیں تو ہمارے پاس رقیہ کی پوری دعائیں ہیں۔ رقیہ، دم کرنا ایسی چیزوں پر، تو رقیہ کی پوری دعائیں ہیں آیتوں کے ساتھ اور رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ، تو آپ اس سے اس کا بیموڑ یا تدارک کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیجئے نا، بلا وجہ یہ لے، اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ سب مت کرو۔ رحمت للعالمین سے وہ لو نا، کہ کیسے اس رحمت کو لیا جائے ان معاملات میں بھی، عالم جنات کے معاملات میں۔ تو دوسرا عالم عالم جنات کا ہے۔ تیسرا عالم عالم انسان ہے کہ انسانوں کے لیے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کا نظام اور پورا دیا اور مرسی کا سسٹم اور ویوستھا دی ہے، تو وہ بھی لوگوں نے پڑھی نہیں۔ کیا انسانوں کے لیے بھی کوئی نظام دیا اللہ کے رسول نے؟ چلا کے بتایا؟ مسلمان نہیں جانتے۔ آپ 100 کو پوچھئے، 5 بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ نے انسانوں کے لیے کوئی نظام دیا ہے اور چلا کر بتایا ہے۔ لوگ نہیں کہہ سکیں گے۔ رات میں مالیگاؤں میں تھا، 25 سے زیادہ وکیل تھے مالیگاؤں وکیل سنگھ کے، میں نے ان کے سامنے بات رکھی
कहते कि रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जीवन व्यवस्था तो दी है, पूरी जीवन व्यवस्था। और मैंने उनको बताया, आप भी सुनिए, कि आलम इंसानों के लिए 7 छोटे छोटे निज़ामों पर मुश्तमल एक निज़ाम रहमत रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। छोटे जो निज़ाम है, निज़ाम में आलम इंसानियत का उससे पहला निज़ाम है, तो वो है तालीमी निज़ाम, एजुकेशनल सिस्टम। इंसानियत को सबसे पहला निज़ाम जो दिया रसूलुल्लाह ने अल्लाह से लेकर, वो है एजुकेशनल सिस्टम। कुरान का पहला लफ्ज़ ही एजुकेशन सिस्टम के लिए है, इक़रा, कि पढ़ो, पढ़िए तो आगे बढ़िए, रीड एंड लीड। और मराठी में कहेंगे वाचाल तर वाचाल। तो पहला लफ्ज़ वो एजुकेशनल सिस्टम को पेश करता है। अभी हमें आलम इंसान में बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पहले, तीसरे में 7 की बात कर रहे हैं। तो पहला है एजुकेशनल सिस्टम, दूसरा नैतिक व्यवस्था, अखलाकी निज़ाम, सिस्टम ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी सिस्टम, कि अखलाकियात क्या होना चाहिए एक फ़र्द के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, पूरे राज्य स्टेट के लिए और पूरे मुल्क और दुनिया के लिए अखलाकी निज़ाम क्या होना चाहिए, नैतिक व्यवस्था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हवाले से दी है कि कुरान तो थ्योरी है, रसूलुल्लाह प्रैक्टिकल। कुरान थ्योरी है, रसूलुल्लाह प्रैक्टिकल है। तो कुरान से वो थ्योरी लेकर रसूलुल्लाह अपने हदीस के साथ वो प्रैक्टिकल देते हैं। तो आप देखिए, ये है तीसरा निज़ाम। फिर दूसरा निज़ाम अखलाकियात का। तीसरा निज़ाम जो इंसानों को दिया गया, आलम इंसानों को, वो है कौटुंबिक व्यवस्था, खानदानी निज़ाम, फैमिली सिस्टम। कि फैमिली में 4 घटक या तरह के अफराद होते हैं फैमिली में, माँ बाप, शोहर बीवी, बहन भाई, लड़का लड़की। तो इन 8 के लिए रहमत का निज़ाम क्या होगा, इन 8 के रहमत के हुकूक क्या होंगे, और ये 8 के 8 रहमत से कैसे रह सकते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा परफेक्ट और मुकम्मल निज़ाम दिया। घर बर्बाद, उजाड़, परेशान इसलिए है कि वो रसूलुल्लाह के पैगाम को लेते नहीं है, रहमत की, इसलिए परेशान है। वरना अगर लेते तो कोई घर परेशान नहीं होता, हर एक में रहमत होती, हर एक में दया ही दया और मर्सी ही मर्सी होती। लेकिन लोग लेते नहीं है ना, लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ के ज्यादती करना चाहते हैं। ये 8 घटक में भी होता है। तो बात तो यहाँ है कौटुंबिक व्यवस्था और खानदान निज़ाम की जो अल्लाह के रसूल ने आलम इंसान में दिया। चौथा निज़ाम, चौथी व्यवस्था आलम इंसान में, वह है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, समाजी निज़ाम। कि समाज में रहते हुए किसके क्या हुकूक है जो अदा किए जाना चाहिए। पड़ोसी के क्या हुकूक है, यतीमों के क्या हुकूक है, बेवाओं के क्या हुकूक है, गरीबों के क्या हुकूक है, मरीजों के क्या हुकूक है, मुसाफिर के क्या हुकूक है। अल्लाह अकबर, कौन बच गया। घर के दायरे से लेकर अगर कोई मुसाफिर भी आता है उसके भी क्या हुकूक है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन निज़ाम में इतनी बारीकी से बातें बताई गई, लेकिन हम जानते हैं ये मसला रशीदा का है कि ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना अमल करते हैं, पहुंचाते हैं। इसलिए रॉबर्ट रीटा को पता नहीं है और इसीलिए रमेश रश्मि को पता नहीं है, क्योंकि रशीदा पढ़ते नहीं है। ये है असल बात कि जिसकी वजह से सब अनजान और सब बेगाने हैं और सब दूर है उससे। फिर 5वीं जो व्यवस्था, निज़ाम और सिस्टम है, वो है इकोनॉमिकल सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, जिसे कहेंगे माशी निज़ाम, कि कमाया कैसे जाए और खर्च कैसे किया जाए। रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बारीकी से एक बात बताए कि कैसे कमाएं, कैसी ईमानदारी, कैसी सच्चाई, कैसे लोगों का लिहाज, कैसे ताजिरों का लिहाज, कैसे मजदूरों का लिहाज, कैसे दुकानदारों का लिहाज, सबका लिहाज रखते हुए सबके साथ जो ड्यू रेस्पेक्ट होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए और सबके हुकूक की अदायगी और उसके साथ एक परफेक्ट आर्थिक व्यवस्था, माशी निज़ाम, इकोनॉमिकल सिस्टम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी जो व्यवस्था है, निज़ाम है,
سسٹم ہے جو عالم انسان میں بتائی گئی، عالم انسان کے ساتھ ویوستھا میں بتا رہا ہوں، وہ ہے نیائے ویوستھا۔ کل اور میں نے پوری بات وہ 25 وکیلوں کے سامنے نیائے ویوستھا پر کی، ان کا فیلڈ ہے، اس لیے ان کے پاس رسول اللہ کا وہ رحمت کا نظام پیش کرا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں سے اپنی احادیث سے تشریح کرتے ہوئے وہ پوری نیائے ویوستھا، جوڈیشیل سسٹم، قانونی نظام وہ پیش کیا کہ کس کے کیا حقوق ادھیکار ہے، کس کا کیا حق ہے، کس پر کیا زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اور کس کے حقوق کی کیسی ادائیگی ہونا چاہیے۔ تو پوری گہرائی کے ساتھ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی نظام دیا، اور صرف دیا ہی نہیں، مدینے میں چلا کر دکھایا۔ میں نے کل وکیلوں سے یہی کہا، اور میں نے ان کو میں تو برابر باضابطہ وہ عیسوی سن بتاتا ہوں، سنیے 622 عیسوی سن 622 AD سے 632 632 عیسوی سن، وہ 10 سال ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نیائے ویوستھا بھی چلا کر بتائی، ان 5 ویوستھاؤں کے ساتھ ساتھ نیائے ویوستھا کہ کیسے حق ادا کیا جائے گا، انسانوں کے حقوق ادھیکار اور رائٹس کیسے ادا کیے جائیں گے۔ تو میں نے تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا، اور آپ اس کو پڑھیے۔ میرا موضوع چونکہ یہاں ڈائریکٹ نہیں، مجھے کچھ اور چیزیں ڈیل کرنا ہے، اس لیے میں تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن پوری نیائے ویوستھا صرف میں نے البتہ ایک مثال دی ان کو، جو آپ کو دیتا ہوں، ان کو کئی مثال دی، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے 622 سے 632 میں جو نظام چلایا، مدینہ، مکہ اور پورے اسلامی ورلڈ میں، جو اس وقت کتنا تھا آپ کے دور میں 10 لاکھ اسکوائر مائلز، 10 لاکھ مربع میل، وہاں آپ کی وہ نظام رحمت پھیلی ہوئی، جس میں آپ نظام قانون بھی دے رہے تھا۔ اور اس کا کمال کیا تھا؟ اس کا کمال یہ تھا، دنگ رہ گئے وکیل۔ میں نے کہا کہ 10 سالوں میں 10 لاکھ مربع میل پر، ایک اسکوائر مائلز پر کتنے گناہ ہوئے رسول اللہ کے دور میں؟ 9، صرف 9، اور وہ 9 گناہ کی سزا بھی 2 سے 4 دن کے اندر دے دی گئی۔ اتنا سخت قانون۔ میں نے ان سے کہا کہ وہاں ایسا نہیں تھا کہ چلیے کرائم ہوا، FIR لکھائیے، اور اب تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ۔ اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے دیکھیے، ابھی ایک میں سپریم کورٹ کے جج کو سن رہا تھا پچھلے ہی مہینے سپٹمبر میں، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت اتنی دردشا کی استھتی میں ہیں کہ 5 کوٹی کیسز تو سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ 5 کوٹی ہے پینڈنگ، اتنی پینڈنسی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سنستھائیں رہتی ہے، سوراجیہ سنستھا، گرام پنچایت سے اوپر، وہ ڈپارٹمنٹل کیسز وہ 5 کوٹی ہے، 10 کروڑ کیسز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پینڈنسی کا تو سوال ہی کیا ہے، صرف 9 کیسز اور سب کا فیصلہ رحمت کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڈیشیل سسٹم دیا، قانونی نظام دیا، کمال کا کہ پورے 10 سال میں 9 کیسز۔ اور آج بھی اتنی گئی گزری کیفیت میں بھی سعودی عرب میں جو بھی تھوڑا بہت وہ اسلامی قانون برتتے ہیں، تو میں اس کی مثال اب دیتا ہوں دنیا والوں کو۔ میں نے ابھی چھتیس گڑھ میں بھی جگہ جگہ دیا ہے کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس آج بھی 4 کروڑ کی آبادی ہے، ایکسپیٹس بھی بڑی تعداد میں باہر سے آئے ہوئے، لیکن ان کا جو قانونی نظام کے بڑا حصہ انہوں نے ابھی عمل میں رکھا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ وہاں پورے سال بھر میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں؟ صرف 20۔ وہ آج یہاں چھوٹے سے شہر میں ہو جاتے ہیں، اور پورے 4 کروڑ کے ملک میں، کنٹری میں، جہاں 50 لاکھ سے زیادہ ایکسپیٹس ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں ہوتے ہیں 20 مرڈر۔ کیوں؟ 2 دن کے اندر فیصلہ ہوگا، پکڑو 2 گواہ لو، لاؤ اس کو بھر چوک میں، آنا تلا بھر چوکا بھرے پورے چوک میں لائیے اور گردن ہی ماری اس کی۔ میں نے کہا کہ ایک گردن کٹتی ہے اور لاکھوں کو عبرت ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے رحمت عالمین کے رحمت کا نظام۔ گردن کٹے گی صرف ایک، گردن کٹے گی 20، مگر انسان 4 کروڑ کو عبرت ہوگی کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ورنہ راستے پر آ کر، بالکل راستے پر آ کر معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ہوگا۔ اور جمیل میں آگے لائے، یا آگے لائے، یہ آگے کی جگہ نہیں، ہاں جی۔ تو آپ دیکھیے، ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالم انسانیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالمین کے
نظام میں یہ ایک نیائے ویوستھا، جوڈیشل سسٹم، قانونی نظام. اور ساتواں نظام جو عالم انسانیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جسے دیا ہے وہ ہے حکمرانی کا نظام، پرشاسکی ویوستھا، ایڈمنسٹریٹو سسٹم. کیسا کامیاب ایڈمنسٹریشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلایا، چاروں خلفائے راشدین میں چلایا کہ ہر طرف امن ہی امن، سلوکھا ہی سلوکھا، سلامتی ہی سلامتی، کہ کیسز بھی کم. اور کیا نظام زبردست حکمرانی کا. میں نے ایک مثال دیتا ہوں اسے، اس میں زیادہ تفصیل میں جاتا ہوں ورنہ اس کے لیے تو دن رات لگ جائیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین نے نظام چلایا حکمرانی کا، ایڈمنسٹریشن کا، پرشاسن کا، تو وہاں معاملہ یہ تھا کہ 9 سال میں ہی، صرف آپ کے 9 سال میں مدینہ، مکہ، اطراف کے جتنے عرب آپ کے کنٹرول میں آ گئے تھے، تو زکوٰۃ کے دینے والے تو موجود تھے، زکوٰۃ کا لینے والا ایک بھی نہیں تھا. 90 اور 10 سال میں 8 سال میں اتنا چینج اور اتنا انقلاب وہ آپ لا چکے تھے. اس لیے میں نے آج کو عنوان رکھا تھا پیغمبر انقلاب. کوئی معمولی پیغمبر نہیں، پیغمبر انقلاب اور رحمت عالمین، عالمین کی رحمت. ہم سمجھتے ہیں میاں بھائی کی رحمت، ہماری رحمت، اس کی بھی نہیں، وہ گروپ کی بھی نہیں. ارے رحمت عالمین، عالمین کی رحمت ہے. اتنا زبردست انقلاب جنہوں نے برپا کر کے دکھایا ہے، لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے لیا نہیں ہے اور پہنچایا نہیں ہے 223 ملکوں میں. یہ ہے ہمارا مسئلہ. ورنہ وہ تو سب رحمتی رحمت سے شرابور ہے اور بھرپور ہے، لیکن ہم نے لیا نہیں نا. تو اس انداز میں آنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب میں پیش کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین، 7 عالمین کے لیے جو رحمت ہے، تو پھر سے ایک بار دوہرا دوں، میں نے پورے نہیں دوہرایا. پہلا ہے عالم سماوات، دوسرا ہے عالم جنات، تیسرا ہے عالم انسان، چوتھا ہے عالم نباتات، پانچواں ہے عالم حیوانات، چھٹا ہے عالم جمادات، اور ساتواں ہے عالم بحر، سمندروں کا عالم. تو یہ 7 عالم ہیں بڑے جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں ابھی لوگوں کو تفصیلات معلوم ہے. اچھا، اب یہ میں پیش کر رہا تھا ان 7 میں سے، تو پہلے میں نے عالم سماوات پیش کیا مختصر میں، پھر عالم جنات پیش کیا، پھر عالم انسان پیش کیا. اب میں آ رہا ہوں چوتھے عالم پر، 4th ورلڈ، جس کے لیے آپ رحمت ہیں، وہ ہے عالم نباتات، پلانٹس کنگڈم. دیکھیں پلانٹس کنگڈم میں بھی میں صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں تاکہ اس سے ہی بہت زیادہ پورا ایک اوور ویو آ جاتا ہے، کمپلیٹ ویو آ جاتا ہے. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم نباتات، پلانٹس کنگڈم، ان کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے کہ دیکھو تم دنیا میں ایک درخت کاٹو، ایک پیڑ، ایک ٹری، تو دوسرا اس فوری لگا دو. بہت غور کیجیے اس 4 سائٹڈنس پر، ان کی جو دور اندیشی ہے رحمت در، اس پر غور کیجیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک درخت بھی آٹھ کر کاٹو ضرورت کے مطابق، ضرورت رہے گی تو، مگر دوسرا فوراً لگا دو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی بات مانی جاتی 14 سال سے، تو دنیا میں ایک بھی ورکش، ایک بھی پیڑ، ایک بھی ٹری کم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ شان تھی. ہم نے مانا نہیں نا، ہم نے ان کی رحمت کی بات مانی نہیں، اور زحمتوں کے شکار ہے. اب سارے ایفیکٹس آ رہے ہیں سر. ایل نینو ایفیکٹ، لا نینا ایفیکٹ. کیا ہو رہا ہے؟ سمندر خشک ہو رہے ہیں، اور جہاں ریگستانوں میں برف باری ہو رہی ہے. اس وقت اگر دنیا کا اگر آپ انوائرمنٹ کا جائزہ لیں، ایل نینو ایفیکٹ اور لا نینا ایفیکٹ سے، تو یہ صورتحال ہے. سو کیوں ہوا؟ رحمت عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے، اور ہمارے نہیں پڑھنے اور نہیں بتانے کی وجہ سے. گرو جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جانا نہیں، عمل نہیں کر، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں اور بتایا ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے جناب. یہ ہے وہ چوتھا عالم. اچھا، پانچواں عالم عالم حیوانات، اینیملز کنگڈم. اینیمل کنگڈم کے لیے جو رہنمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تو کمال کی. کہ جو بھی جانور ہوگا اس کا خیال رکھا جائے گا، چارے سے، پانی سے، ضروریات سے. اس ساتھ کوئی بے رحمی نہیں ہوگی، اس ساتھ کوئی کھیل نہیں ہوگا کہ جلی کٹو کے نام پر بیلوں سے لڑ رہے ہیں اور بیلوں کو مار رہے ہیں اور انسانوں کو مار رہے ہیں، مرغ لڑا رہے ہیں، ہرن لڑ، کیا کیا لڑا رہے ہیں، جانوروں
سے زیادہ جانور بن کے ان کے ساتھ بے رحمی کر کے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایک اعتراض آیا ویجیٹیرینس کی طرف سے. میں نے بولا پھر کھاتے کیوں؟ نہیں کھانا بھی تو رحمت تھی نا. تو میں نے اس کا جواب دیا, کئی جگہ دیا, چھتیس گڑھ میں, MP میں سنیے. وہ ہے فوڈ سائیکل. وہ بے رحمی نہیں ہے, وہ فوڈ سائیکل ہے, ان چکر ہے وہ وشو کے لیے کہ کون کیا کھائے, کون کیا کھائے, کون کیا کھائے, تو سب پریاورن بھی صحیح رہے گا اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی. میں نے اس کو بتایا اچھے سے. پھر میں نے کہا کہ اگر یہ فوڈ سائیکل پورا نہیں ہوتا تو ہر ایک بھاجی لاتا کہاں سے, ہر ایک میتھی لاتا کہاں سے, اور وہ سمندروں کے پاس رہنے والے اتنی بھاجی لاتے کہاں سے, اور وہ جو برف کے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں تو بھاجی ہوتی ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا لوگوں کو ایک بڑی مثال دیتے ہوئے کہ کوکن کے برہمنوں کو بھی مچھلی وغیرہ کھانا ہی پڑتا ہے ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہے. تو یہ فوڈ سائیکل ہے اور اللہ نے فوڈ سائیکل رکھی ہے. پھر ایک اور دلیل دی میں نے کہ میں نے ذرا اپنے دانتوں کی بناوٹ دیکھی کہ کس کو ہربی ورس کہ نباتات کھاؤ صرف, اور کس کو ملٹی ورس کیا نباتات بھی کھاؤ گوشت بھی کھاؤ بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ دانتوں کی پوری بناوٹ دی نا اللہ تعالیٰ نے. تو بالکل سائنٹیفک بات کے سب مطمئن کیا سمادھان یہ اس کا نظام ہے نا. تو ان چکر میں کھانا پڑتا, لیکن ان کو بھی کھانے تک سنبھالنا, نگہداشت کرنا, ان کے پانی چارے کا, اس کا پوری رہنمائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی رہنمائی کی. اور پھر میں نے ایک اور دلیل کہی, آپ بھی بتائیے لوگوں کو کہ دنیا میں نان ویج کھانے والوں کی تعداد کیا ہے؟ 85%. 804 کروڑ لوگ دنیا میں رہتے ہیں, اور مسلمان تو 22% ہے, 78% تو اور لوگ ہیں. لیکن نان ویج لوگوں کی تعداد 85% ہے. کیوں؟ ان چکر سے فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے, اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی. تو یہ ہے رحمت للعالمین رحمت کا یہ حصہ اینیملز کنگڈم کے لیے. چھٹا جو ہم دیکھ رہے ہیں 7 عالم جس کے لیے آپ رحمت ہیں, تو چھٹا عالم ہے وہ ہے عالم جمادات. جمادات کسے کہتے ہیں؟ جمادات کہتے ہیں بیرن لینڈز, جس میں ریگستان بھی آتے ہیں, پہاڑ بھی آتے ہیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. دنیا میں ایسا بڑا حصہ ہے کہ جہاں بہت سارے ریگستان ہیں, ڈیزرٹس ہیں, اور پہاڑیاں ہیں کہ جہاں کوئی رہتا نہیں. تو ان کے لیے بھی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ہدایت ہے. کیا کہ وہاں بھی یا کسی بھی جگہ فضول تجربات نہیں کیے جائیں گے اور ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا, نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آج بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہے؟ وہ 5 بڑے جن کے پاس ویٹو پاور ہے, یہ G7 بڑے ساتھ, یہ G9 یا G, اور اب تو G20 تک آ گیا جس میں چھوٹے موٹے بھی داخل ہوئے جوکر بن کر. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو G5 سے لے کر یہ سارے طاقتیں کیا کرتے ہیں, وہ جو ڈیزرٹس اور بیرن لینڈز ہیں وہاں پر وہ نیوکلیئر, ہائیڈروجن اور دوسرے تجربات کرتے ہیں, اور وہ ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے بھی لا نینا اور ایل نینو ایفیکٹس آ رہے ہیں پریاورن پر. تو رسول اللہ تو بہت پہلے رک چکے نا. دیکھو فضول تجربات ایکسپیریمنٹس بالکل نہیں ہوں گے کہ جو مانوتا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نقصان دے ہوئے نہیں ہوں گے. آپ پہلے ہی ہدایت دے چکے نا, لیکن رشیدہ کو معلوم ہی نہیں. مسئلہ ان کا 22% رشیدہ کو معلوم ہی نہیں, اور وہ جو 78% رابرٹ ریٹا رمیش رشمی کا ہے ان کو بتا نہیں رہے. یہ ایسا مسئلہ, ورنہ وہ تو رحمت للعالمین ہی, اور ہم معلوم نہیں کر رہے نا, اور معلوم کر کے بتا نہیں رہے نا. یہ ہے نا ہمارا گناہ, ہمارا سب بہت بڑا گناہ یہ کہ رحمت للعالمین کو رحمت للعالمین صرف مانتے ہیں عقیدے سے, جانتے نہیں ہیں. صرف مانتے ہیں, جانتے نہیں ہیں مان کر, اور پھر جان کر بتاتے نہیں ہیں. یہ ہے نا مسئلہ. ارے جاننا پڑے گا اور جان کر بتانا پڑے گا, صرف ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے ماننے کی تو بہت عجیب کیفیت ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, مگر اللہ اور رسول کی 100% نہیں مانتے ہیں. ارے یہ بھی مسئلہ ہے نا. ہاں اللہ ہے, ہاں رسول اللہ, اور بہت بڑے. اچھا پھر ان کی مانے گا فجر سے نہیں نظر, میرے حساب سے نہیں, وہ بیوی نہیں مانتی, نہیں وہ بچے نہیں مانتے. ارے بہت ہی بڑا چالاک جوکر ٹائپ کا آدمی ہے, یہ باتیں کہتا ہے. جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ اپروچ ہے, اور یہ اپروچ ہونا چاہیے کہ مانو, ان کو پڑھو, سمجھو, عمل کرو اور پہنچاؤ ان کی رحمت کو.
یہ تو ہوتا ہی نہیں. اچھا آئیے ہم وہ 7 عالم کی بات کریں تو عالم جمادات ہوا. 7واں عالم ہے عالم بحر، ورلڈ آف اوشنز، سمندروں کی دنیا. تو سمندروں کی دنیا میں جو بات رحمت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پانی چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو، تھوڑی کوانٹٹی میں ہو، پیالہ یا سمندر ہو، تالاب ہو، پونڈز ہو، سمندر ہو، ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، گندا نہ کرو، اس میں جانور نہ جانے پائے، اس کے بہت احتیاط سے عمل کیا جائے. ارے احتیاط کا تو کمال ہو گیا، صحابہ تو دک رہ گئے کہ ایک صحابی وضو کے یا نا بڑے صاحب آتے ہیں، بڑے صاحب. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے پانی کی کیسے حفاظت کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اور نہر کے کنارے بھی اگر وضو کرو، نہر کے کنارے تو بھی پانی ضائع مت کرو. کیا ندی تو ہے 2-5 بار کیا 6 بار بھیگو. نہیں، وضو بھی کر رہے ہو، نہر کے بھی کنارے ہو، تب بھی پانی ضائع نہیں کیا جائے گا، پانی ضائع نہیں کیا جائے گا. ارے یہ ہدایت رحمت عالمین، مانوتا کے دیا ساگر اور مرسی فار آل ہیومن بینگس، مرسی فار آل ورلڈس. تو دیکھو وہ اس انداز میں بات کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو پانی کی حفاظت کرو، پانی کا تحفظ کرو. تو یہ ہے وہ 7 ورڈ. ایک تو سماوات کا عالم، آسمانوں کا، دوسرا جنات کا عالم، تیسرا انسانوں کا عالم، چوتھا نباتات کا عالم، پانچواں حیوانات کا عالم، چھٹا جمادات کا عالم اور 7واں سمندروں کا عالم. عالم یعنی دنیا، عالم یعنی یہاں دشن ہے، دنیا، ورلڈ. تو آپ دیکھیے وہ بات آپ نے فرمائی. ہم لیتے کتنے ہیں، میں پھر وہی یاد کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہی یاد کرنا ہے. پڑھا کتنا، سمجھا کتنا، عمل کیا کتنا اور پہنچایا کیا. دیکھیے ہم یہ جب تک نہیں مانیں گے، یہ جب تک نہیں کریں گے تو مجھے کہنے دیجئے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، سارے وشووں کے دیا ساگر اور سارے ورلڈز کی مرسی، ہم بھی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں یا عمل نہیں کرتے تو پہنچاتے نہیں. تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں، صرف کہتے ہیں اور لگا دیتے ہیں خالی پرچم کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لیکن وہ ہے کیا رحمت للعالمین؟ چند رنگین کاغذوں کا مظاہرہ، چند رنگین الیکٹرانک بلبس کا مظاہرہ اور ان کے نام پہ کچھ میٹھا کھارا کھا لینا اور کچھ وقتی دھما چوکڑی کر لینا، یہ آپ سمجھتے ہیں آپ؟ تو اس سے زیادہ خیانت تو کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی خیانت نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ، آپ یہ حق سمجھتے ہیں ان کا ایک دن ہے، ایک دن ہے ان کا. نہیں 12 دن دے دو، 12 دن، چلو 12 دن لیٹ. ساری زندگی ان کی ہے، ساری زندگی میں اطاعت ان کی ہے، ساری زندگی میں رحمتیں ان کی ہے. اور یہ ساری رحمتیں لے کر ساری رحمتیں پورے وشو والوں کو دینے کی کوشش کریں گے، 600 800 6 کروڑ کو دینے کی کوشش کریں گے. یہ ہے تب ایسا ہونا چاہیے نا. اچھا میں یہ 7 عالم کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب میں 2-3 چیزیں پریکٹیکل بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریفرنس 2 بار سے دے رہا ہوں، آج پھر دیتا ہوں، پھر لوگ نئے ہیں اور بات تو بار بار آنی چاہیے اگر اہم ہے. آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے ایسٹرو فزسسٹ جس سے آسمان اور وہاں کی طبیعیات اس پر بہت کام کیا، مائیکل ہارٹ، اس نے ایک بک لکھی 1978 میں، 1978. اس بک میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بک کا نام جو دیا دی 100 کہ 100 بڑے 100 گریٹ. کون؟ نیچے اس نے ایک لائن ڈالی، موسٹ انفلوئنشیل پرسنس آف دی ہسٹری، کہ پورے اتہاس میں ایسے کون سے 100 لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتہاس کو بہت انفلوئنس کیا ہے، بہت بڑا پربھاؤ اور بہت بڑے اثر انہوں نے ڈالے ہیں. وہ جناب بک لکھا ہوتا ہے، وہ کرسچین ہے، وہ امریکن ہے. 20 سال لگائے اس نے اس کے لیے، 20 سال، لاکھوں روپے اور ہزاروں گھنٹے. اور اس کے بعد جب بک آئی تو پہلی جب آئی 1970 میں تو ایک ہی ہفتے کے اندر 60,000 کاپی بک گئی تھی.
لیکن اس کی بنیاد میں جانا چاہتا ہوں، نمبر 1 کس کو دیا؟ مائیکل ہارٹ، ایسٹروفزسسٹ فرام US، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 دیا ہے۔ مسلمان جانتے نہیں ہیں، 185 کروڑ مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور مائیکل ہارٹ پورا غور کر کے لکھ رہا ہے کہ موسٹ انفلوئنشل پرسن آف دا ہسٹری۔ اچھا، ان کی جو تعریف کرتا ہے جناب، وہ اس کا سینٹینس وہ لکھتا ہے کہ ہی از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از سپریملی سکسیسفل۔ اس کے ورڈز دیکھیے، اس نے گڈ بیٹر بیسٹ نہیں کہا، سپریم، مور دین دا بیسٹ، اس نے کہا سپریم، اس نے کہا ہی از سپریملی سکسیسفل۔ یش پراپت اگر کسی نے کیا سپر موسٹ لیول پر، وہ محمد مصطفیٰ میں کون سی لیول پر؟ اس نے 2 لیول بتائے، 2 اسٹینڈرڈ بتائے۔ اس نے ورڈ ریال میں استعمال کیا، وہ گہرا لفظ ہے لیکن اسٹینڈرڈ اور استر کے لیے آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 2 ریالمس، 2 استر، کون کون سا؟ نمبر 1 اس نے کہا ریلیجیس لیول، کہ مذہب اور دھم اور پوری جو ویوستھا ہوتی ہے مذہب کی، ایک تو وہ لیول ہے، تو وہ ریال اس نے کہا کہ ریلیجیس ریال، اور دوسرا اس نے کہا کہ سیکولر ریال، کہ دینندین جیون، روزمرہ کے کام، روزمرہ کی جیون ویوستھا، اس میں بھی اگر کوئی اس لیول پر ہے سپریملی سب، وہ اس نے کہا وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے مسلمان جانتے ہیں 185 کروڑ؟ پڑھا ہی نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل کیا نہیں اور پہنچایا نہیں۔ مائیکل ہارٹ پڑھ رہے ہیں، وہ پہنچا رہے، وہ پہنچا رہے۔ اچھا، اور ایک بات سنیے، اور ایک ریفرنس بہت تیزی سے۔ ابھی ایک میں سیرت پڑھ رہا تھا، وہ ایک فارینر، رومانین، اور وہ ایمبیسیڈر تھے، رومانیہ کے ایمبیسیڈر تھے، اور بعد میں وہ بشپ بنے ریٹائرڈ ہونے کے بعد۔ ان کا نام ہے بشپ جارجیو، پورا نام ہے بشپ کانسٹینٹن جارجیو۔ انہوں نے 1963 میں لکھی سیرت، وہ بعد میں مشہور ہوئی، بعد میں 80 کے بعد۔ انہوں نے جو سیرت لکھی، اس سیرت کا نام ہے رومانین لینگویج میں لا ویا ڈی محمد، کہ زندگی جدوجہد بھری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں، 22% کو معلوم نہیں کہ زندگی کیا، جدوجہد کیا۔ انہوں نے بس بڑے ہیں، چاند جیسے ہے، ارے چاند کوئی حقیقت نہیں رکھتا ان کے سامنے، اس میں داغ ہے، گڑے ہے۔ چاند سورج کوئی حقیقت نہیں رکھتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کوئی حقیقت نہیں رکھتے، تمہاری سوچ ہوتی ہے، ارے وہ عالمین کی رحمت ہے۔ تو بشپ جارجیو لکھتے ہیں کہ جد و جہد، سنگھرش، اسٹرگل کی لائف میں نے بہت پڑھی۔ ظاہر ہے ورلڈ لیول پڑھتے ہو، 2 یونیورسٹی کے ماسٹر ڈگری لی ہے انہوں نے یورپ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری زندگیاں پڑھی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد کی زندگی ہے، ایسی زندگی میں نے ایک بھی نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ بشپ ہیں، ہی از آلسو اے کرسچین، ہی از اے بشپ، اور لیکن وہ ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ سچ چیخ چیخ کر بولتا ہے نا، اس کے لیے الگ سے اسپیکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ بشپ جارجیو چیخ چیخ کر کہتے ہیں، اور ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی۔ بشپ جارجیو کہتے ہیں، میں سب زندگی کا جائزہ لے رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زندگی ہے ان کا، ہے وہ شخص جو دنیا کی سب سے بڑی رحمت بننے والی ہے، اس کا آغاز یتیمی سے ہے۔ یتیم کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں اور باپ کا سایہ ہی سر سے اٹھ گیا۔ معمولی بات ہے کہ وہ جو پورے عالم کی رحمت بننے والا ہے، وہ باپ کے بغیر اٹھتی ہے، یعنی باپ کا سایہ پہلے اٹھ جائے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، تو ان کی پیدائش سے چند مہینے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور اس نے کہا کہ اس طرح سے آ رہے ہیں، اور جب کسی کا باپ نہیں ہوتا تو وہ ماں، وہ بچہ، کیا قدر ہوتی ہے اس کی۔ انہوں نے پورا نقشہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ماں بھی ہے تھی، کوئی دادا نہیں ہے، کیونکہ دادا بڑے سردار تھے، عبد المطلب عرب کے بڑے سردار تھے، اور اس وقت بھی حاجیوں کے، عمرہ کرنے والوں کی خیر خواہی، میزبانی کا شرف ان کا حاصل تھا، تو انہوں نے سنبھالا۔ لیکن انہوں کے سنبھالنے کے دوران ہی ماں کا انتقال 6 سال میں۔ کتنی یتیمی در یتیمی، کہ 6 سال میں ان کا بھی یہ انتقال۔ پھر دادا تھے
2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال، 8 سال میں دادا کا انتقال، چاچا نے سنبھالا جن کے خود اپنے بہت سارے بچے. کیسی کیفیت میں جناب ایک آغاز ہو رہا ہے، کس کا؟ ایک یتیم کا. لیکن وہ یتیم نہیں، لوگوں نے بہت صحیح کہا، یتیم نہیں، در یتیم، یتیموں کا موتی. اور اس سے بھی آگے یتیموں کا والی، دنیا کے سارے یتیموں کا والی، صرف عام یتیم نہیں. اور ایک صاحب نے تو بہت شاندار لکھا جناب، انہوں نے کیا سینٹنس لکھا، دیکھیے جھوم جاتی ہے. انہوں نے کہا این آرفن، کوئی فارنر ہے، انہوں نے کہا این آرفن ہو اڈاپٹیڈ دی ورلڈ. ارے ایسا یتیم جس نے دنیا سنبھالی، دنیا گود لی اس نے، ایسا یتیم، دنیا گود لی، دنیا یتیم تھی. 570 میں جب رسول اللہ آئے، 610 میں جب آپ نبی بنے تو دنیا یتیم تھی، پورا وشو اناتھ تھا. تو ان اناتھوں کا اگر کوئی ناتھ ہوا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اناتھوں کا ناتھ، دنیا کے اناتھوں کا ناتھ رسول اللہ محمد. رشیدہ کو پتا ہے کہ رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی کو بتا رہے ہیں کہ ارے کیسا آغاز ہے، کیسی خوش ہے، کیا مہربانی ہے. معلوم ہی نہیں ان کو، معلوم ہی نہیں. اور میں پریکٹیکل دیکھ دوں مثالیں دیتا ہوں. ہمارے 2 دوست ہیں، یعنی وہ یتیموں کا والی کیسے، اور جس کے یتیموں کے والی ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے دنیا میں کنٹینیو. ہم ایسے ہی جو بڑے بڑھ چڑھ کے باتیں نہیں کر رہے ہیں. صرف میرے ہی 2 دوست اورنگ آباد کے، ایک صاحب جناب کانٹریکٹر ہیں. انہوں نے کیا سوچا، ان کے ایک پڑوس میں ایک کانسٹیبل تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. وہ 2 یتیم بچیاں چھوڑ کر گئے. دکھوں کا تو سمندر ہی آ گیا نا اس کے اوپر. اچھا، ہمارے سماج میں اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ جو مسلم کانسٹیبل تھے، ان کے نان مسلم دوست تھے، مراٹھا دوست تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 بچیاں سنبھالوں گا. آپ دیکھیں یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ سماج بہت اچھا ہے. اور کہا کہ میں یہ بچیاں سنبھالوں گا. لیکن وہ ہمارے جو دوست تھے ان کو جب پتا چلا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کا بہت قدردان ہوں کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے، بڑے ادار ہردے کے مالک ہیں آپ، لیکن یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میرے بھائی کا، میری بہن کا انتقال ہوا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں سنبھالوں. اچھا، پہلے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک لیں، ایک کے لیے کسی اور کو تیار کریں. ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا اکیلے اکیلے جنت جانا چاہتے ہو؟ بیوی بہت صحیح تھی، اس نے کہا اکیلے اکیلے جانا، تمہاری ایک ہوگی اور میری ایک ہوگی. وہ دونوں بچیاں ہماری ہوگی. ان کے 5 بچے آلریڈی، 3 لڑکے اور 2 لڑکی ان کی آلریڈی ہے. ان کا آج سے ہمارے 7 بچے. وہ 7 کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسا بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم نے گود لیے، کسی کو بھی نہیں بتا. ہم تو چونکہ میں بہت قریبی ہوں، میرے اہلیہ کے بہت قریبی، ہم کو معلوم، اور بہت کم لوگوں کو معلوم. وہ اس وقت گریجویشن کر رہی ہیں دونوں بچے، اور وہ شادی کے رشتے دیکھ رہے ہیں، وہ شادی کے رشتے دیکھ رہے ہیں. یہ سب کس نے کیا؟ وہ جو یتیموں کا والی ہے، اناتھوں کا ناتھ، رحمت عالمین سسم، یتیموں کا والی، ان کی وجہ سے والی ہے. دوسری ایسی ہی مثال ہے، ہمارے ایک پروفیسر دوست، ان کے بھی جناب ایک رشتہ دار کے پاس ایسا ہوا کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور 2 بچیاں رہ گئی. دونوں سروس کرتے ہیں ہمارے پروفیسر بھی، ان کی بیوی. تو انہوں نے پہلے سوچا کہ اپنی بیوی سے کہا کیا میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی ایک بچی گود لے لوں. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نہیں لے سکتے کہ گود، آپ اپنی سیلری میں ایک لیجیے، میں میری سیلری ملوں گی نا ایک. انہوں نے جناب دونوں بچیوں کو گود لیا، بہترین پڑھوایا اور دونوں کی شادی بھی کر دی اچھے گھروں. کیوں ہے یہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وجہ سے. وہ یتیموں کا والا، وہ یتیموں کا والا، اس کی وجہ سے بات. کیا ہم یہ سوچ بھی رہے ہیں؟ سوچ بھی رہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے ایک بار. نہیں وہ بیگم بڑے دیکھنے بہت کام پڑ جاتا ہے، مت بلا دیکھیں دوسرے ٹائم کا بھی سامان بچپن سے لے کر بڑا اور شادی کر کے دینا. لیکن یہ اگر محبت ہے، اچھا کیوں محبت ہوتی ہے؟ ایسی محبت کیوں ہوتی ہے؟ میں دونوں سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ حدیث، ایک ہی حدیث ہم کو
رحمت کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے. ایک ہی حدیث کیا ایک مرتبہ رحمت عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی ایک یتیم کی کا ولی ہو جائے، ایک یتیم کا ولی، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، سورگ میں ہم ایسے رہیں گے. لوگوں کے دل میں چھریاں چل گئی، رسول اللہ صاحب بل تو جنت میں ہونا ہی کیا کم ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ اور ایسے بالکل ایسے بالکل ساتھ رسول اللہ کا ساتھ. جناب لوگ بے چین ہو گئے، نہیں ہم تو یتیموں کو سنبھالیں گے، یتیموں کو سنبھالیں. تو یہ حدیث وہ دونوں کے سامنے، وہ باپ کے سامنے ماں کے سامنے، تو رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، جنت میں ساتھ چاہتے ہیں. تو سستا سودا ہے، یہ سودا بہت سستا ہے، لیکن ہمارے جیسے کے لیے تو بہت مشکل ہے. ہم تو ایک غریب کی فیس دینا نہیں چاہتے، ایک غریب بچے، ہم ایک غریب بچے کے ٹیوشن کے پیسے نہیں دینا چاہتے، اس کے لیے پڑھائی کی کوئی فیس نہیں دینا چاہتے، نہ کسی غریب اور یتیم کے لیے کوئی راشن کٹ نہیں دینا چاہتے، کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ یتیموں کا والی عالم ان کا وہ یہ رحمت اللہ. چاہے آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک کلپ دیکھی فورن کے ایک ملک ہے، اپنے عرب ملک، ایک منظر ہے کہ ایک پورا بھرا چوراہا ہے، یعنی اس شہر کا سب سے بڑا چوراہا، وہاں پہ جناب سگنل ریڈ سگنل آیا. اچھا چاروں طرف سے ریڈ سگنل آ گیا، انہوں نے ایسا ارینج کیا تھا کہ چاروں طرف ریڈ سگنل، ساری گاڑیاں رک گئی، اور جناب بہت سارے بچے گاڑیوں میں سے نکلے، اور سب سے آگے جو گاڑی تھی وہ ایک بڑی کمپنی کا مینیجر تھا جو جا رہا تھا. وہ تو دنگ رہ گیا کہ ارے کیا ہو رہا ہے. وہ سارے بچے، وہ سارے یتیم بچے، لگ بھگ 1500، اور وہ سارے جمع ہوئے، اور وہ جو مینیجر صاحب تھے جو ان سب یتیموں کے والی تھے، انہوں نے ان کو چوراہے پہ بلایا اور سارا سگنل روک کر چوراہے بلا کر ان کا استقبال کیا کہ یہ ہے یتیموں کا والی، یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے. انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا، لوگ نیکی کرتے تو اسی شان سے، انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا، ان کے آنسو ہی نہیں رکے. وہ جو مینیجر صاحب ہے، وہ جو 1500 بچوں کو سنبھال رہے، مینیجر نہیں ہونا رہے کا بولے، انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا. اللہ یہ کیا دکھا رہا ہے مجھے، میں تو نہیں دکھانا چاہتا، نہیں بولنا چاہتا، میرا کوئی اعزاز نہیں چاہتا میں دنیا میں. 1500 بچوں کو سنبھالنے والا اپنا منہ چھپاتے ہوئے رو رہا ہے کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے کہ جنت مل رہی ہے، مجھے یہاں کوئی اعزاز نہیں چاہیے، کوئی نوبل نہیں چاہیے، کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. کیسے ہو جناب یہ رحمت للعالمین. وہ جو میں نے ٹاپک دیا کہ پیغمبر انقلاب، میسنجر آف ریولوشن، کرانتی کے دودھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انقلاب کے لفظ کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انقلاب لفظ کیسے بنا؟ سر قلب سے بنا انقلاب، کہ دل میں اگر چینج آئے گا تو باہر آئے گا. انتگرن میں اگر کرانتی آئے گی تو باہر آئے گی نا، کرانتی سے باہر سے نہیں آتی ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قلب بدلتے ہیں، اور جن کا قلب نہ بدلے ان کا کچھ بھی نہیں بدل سکتا. لباس بدلنا، ٹوپی بدلنا، سائز بدلنا، یہ بہت آسان ہے. قلب بدلنا سب سے مشکل ہے. رسول اللہ قلب بدل دیتے ہیں، اور اس انداز میں بدلتے ہیں کہ میں تو چھوٹی مثالیں. کل میں ابھی آخری بات، مالیگاؤں میں پوار واڑی، وہاں کے پی آئی ولاس پاٹل صاحب سے ملا. میں تو سب سے ملتا ہوں، میں جا کر ان کو سیرت کی کتابیں دی، وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ نے لیے میرا تحفہ لایا. ان کا وہ مہینہ چل رہا ہے تو ہم سب سے مل رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ہے. وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرا دل بہت ٹوٹا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلم ہے، یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے، یعنی عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں 15 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا جب میں پی ایس آئی تھا، اور آج آیا. انہوں نے کہا کہ میں اور دکھوں کی وادی میں ڈوب گیا، کیونکہ 15 سال پہلے جو مالیگاؤں کی کیفیت تھی وہ اور بدتر ہو گئی، نوجوانوں کی، خواتین کی، بچیوں کی، اور بدترین ہو گئی. بہت درد سے کہا ولاس پاٹل صاحب نے. اور آپ کو معلوم انہوں نے کیا کہا؟ مجھے اتنی خوشی ولاس پاٹل صاحب سے. انہوں نے کہا یہ اذان دیتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ سر مجھے پوری اذان آتی ہے اور اچھے تلفظ سے آتی ہے، اور جب میں کسی مسجد میں سنتا ہوں کہ کوئی مؤذن غلط تلفظ کر رہا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ ولاس پاٹل کہہ رہا ہے. دیکھیے وہ شان ہے اللہ، اس کے رسول کی، اور ان کے کلام کی، اور ان کی اذان کی، اور یہ ہمارا عمل ہے.
کیا رحمت للعالمین ہے تمہارے؟ وہ ہیں لیکن تمہارے نہیں، اس لیے کہ تم نہیں ہو ان کے، تم نے وہ رحمت نہیں لی ان کی، تم نے اس رحمت پر عمل نہیں کیا، تم نے اس رحمت کو نہیں بتایا، پڑھا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا اور بتایا نہیں، 4 کام نہیں کیے تم نے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صرف کڑوا سچ ہے، کسی پر کوئی الزام نہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے، تو پڑھنے کی، پھر سمجھنے کی توفیق دے، پھر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمارے بھارت کے 142 کروڑ بھائی بہن اور پورے وشو کے 806 کروڑ بھائی بہن سب کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔